بہت سے ممالک میں یوم آزادی منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. مثلا پاکستان 14 اگست، انڈیا 15 اگست، حالانکہ دونوں ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے. وہ 15 اگست، پاکستان 14 اگست، اور ہر ایک نے اپنی ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے. امریکہ جو ہے 4 جولائی ان کا فیمس ہے. اس طرح سے 14 مئی 1948 کو اسرائیل آزاد ہوا، وہ اپنا اس دن مناتے ہیں. تو یوم آزادی جو ملک غلام تھے آزاد ہوئے وہ ضرور مناتے ہیں. اور ابھی یہ اگست کا مہینہ ہے، پاکستان نے بھی اپنے آزادی کا دن منایا ہے. اور آج میں جس آزادی کی بات کروں گا وہ سیاسی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو یہودی رومیوں کے غلام تھے، کیونکہ روم کا قبضہ تھا اور رومیوں کی حکومت ان کے اوپر تھی. اور وہ یسوع جب تعلیم دینا شروع کی یسوع نے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ یسوع جو ہے یہ ہمیں سیاسی طور پر، میری طرف دیکھیے، یسوع ہمیں سیاسی طور پر رومیوں کے چنگل سے آزاد کرے گا، جیسے انڈیا پاکستان آزاد ہوا ویسے. لیکن آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا. وہ بھی آزادی دیتا ہے لیکن اس کی آزادی فرق ہے. تو اب میرا کلام شروع ہوتا ہے آزادی کے بارے میں. کتنے ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو کلام کو ایک بار پھر تالیاں بجا کے ویلکم کیجیے. تو میرے پیغام کا عنوان ہے آزاد رہنے کے لیے آزاد. آزاد رہنے کے لیے آزاد. اور جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے گلتیوں 5واں باب پہلی آیت. لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. مسیح نے ہمیں، آپ دہرائیں گے ذرا میرے پیچھے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. پولس رسول نے یہ خط گلتیا جو جگہ تھی وہاں پر جو کلیسیاں قائم ہوئی تھی ان کلیسیاؤں کو لکھا تھا. یہاں لکھا نا گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط. تو یہ خط کلیسیا کو لکھا گیا تھا، عام لوگوں کو نہیں. کلیسیا کون ہوتی ہے؟ یسوع کے خون سے دھلے ہوئے پاک نجات یافتہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کی جماعت، چنے ہوئے لوگوں کی جماعت. تو یہ خط جو ہے پولس نے کلیسیا کو لکھا ہے، گلتیا شہر کے رہنے والی کلیسیاؤں کو. لیکن جو گلتیا کی کلیسیا ہے حالانکہ پولس رسول کے ہاتھوں سے قائم ہوئی، لیکن یہ ایک ایسی کلیسیا تھی، اس شہر کی کلیسیا، کہ دوبارہ غلط تعلیم کی طرف چلے جاتی تھی. مسیح نے آزاد کیا، بہت کچھ سے آزاد کیا. یہ ایسی کلیسیا تھی اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی رہتی تھی. تو غلطیاں اس میں بہت تھی. اس کا مطلب اگر اس کلیسیا میں غلطیاں تھیں تو آپ میں، ہم میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں. یہ 5واں باب جو ہے گلتیوں کا، یہ آزادی اور غلامی کا موازنہ پیش کرتا ہے. اور 5واں باب جو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جس میں سے حوالہ، یہ 4تھے باب کا کنکلوژن ہے. 4تھے باب سے ایک بحث چل رہی ہے، غلامی آزادی، غلامی آزادی. 5واں باب اس کا تسلسل ہے اور اس کا اختتام ہے. اور یہاں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے غلامی کے جوئے سے. میں چاہوں گا آپ ذرا غور سے دیکھیں. یہ دو آدمی، اگر تصویر بار، دونوں آدمی جو ہیں ان کے اوپر جوا ہے. جیسے ہل جوتنے کے لیے جوا ہوتا ہے اور جانور جو ہیں بیل خاص طور سے ان کو جوئے میں جوتا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے والوں کو کلیئر ہے یہ تصویر؟ ہلو، کلیئر؟ ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جوا ہے، یوک ہے، بندھن ہے، جسے جوا کہتے ہیں انگلش میں یوک. تو پولس یہ کہتا ہے تم جوئے میں جتے ہوئے تھے، جیسے بیل ہل چلانے کے لیے جوئے میں جتے ہوتے ہیں، تم جتے ہوئے تھے.
تمہیں خداوند نے آزاد کیا ہے، اے گلتیا کی کلیسیاؤ تمہیں آزاد کیا ہے، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہیں جوتنا۔ جوا کہتے ہیں اس لکڑی کے اس چیز کو جو جانوروں کے گلے میں پہنائی جاتی ہے، اور جو جانور ہل جوتتے ہیں، جن کو جوا پہنایا جاتا ہے، وہ غلام ہوتے ہیں کسان کے۔ کسان انہیں چلاتا ہے۔ آپ نے بندر دیکھا ہوگا، بندر والا بندر کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور جدھر چاہتا ہے اسے گھماتا ہے، یہی حال ان کا ہے۔ تو پالوس کہتا ہے تم ایسے ہی غلام تھے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، شیطان جہاں چاہتا تھا تمہیں لیے پھرتا تھا، تم غلام تھے اور تمہاری مرضی کوئی نہیں تھی، تم شیطان کی مرضی پہ چلتے تھے، اپنے باپ کی مرضی پہ چلتے تھے، ابلیس کی مرضی پہ چلتے تھے، اور جہاں وہ چاہتا تھا تمہیں لے جاتا تھا۔ مسیح نے تمہیں آزاد کیا ہے، بس دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ پالوس کو کیا ضرورت پڑی یہ کہنے کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آزاد ہوگی کلیسیا، مسیح نے کر لی، پھر بھی یہودیوں کی رسمیں ابھی تک ان کے اندر تھی۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، صرف پاکیزگی چاہیے، اور کوئی رسم جو ہے اس پہ نہیں، نہ قربانیاں، نہ رٹی رٹائی نمازیں، اور نہ ہی ختنہ، اور نہ کوئی اور۔ آپ سمجھ رہے ہیں گلیتیا کی کلیسیا میں یہ خامیاں پائی جاتی تھیں، اور آج ہماری کلیسیاؤں میں کلیسیاں ہیں، توبہ کی ہے، نجات پائی ہے، ہم میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خداوند نے منع کیا، ابھی تک ہمارے اندر ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، چپٹی ہوئی ہیں، ہم ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو غلامی کے جوئے سے خداوند نے آزاد کیا ہے۔ تو یہ جو 5ویں باب کی پہلی آیت ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ شریعت سے خداوند نے آزاد کیا ہے، لاء سے آزاد کیا ہے، خطرے سے آزاد کیا ہے، قربانیوں سے آزاد کیا ہے، رسومات سے آزاد کیا ہے، اور بہت کچھ سے جو شریعت میں تھی۔ اور گلتیوں 5واں باب دیکھیں، اسی 5ویں کی 6 آیت لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ نجات کے لیے صرف ایمان لانا ہے، اور ایمان یہ، اے خداوند یسوع مسیح میں ایمان لاتا ہوں، تو نے صلیب پر میرے لیے دکھ سہا، تو نے میرے لیے اپنا خون بہا دیا، میں ایمان لاتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو دھو دے، بس یہی کافی ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر ہم اپنے ایمان سے، اپنی نیکیوں سے، اپنی رسومات سے راست باز ٹھہرتے تو پھر مسیح کے آنے کا کیا فائدہ؟ مسیح آیا، اس نے ہمیں رسومات سے بھی آزاد کر دیا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اصل میں یہودی جو ہیں ان کو تجربہ تھا غلامی کا، اور زیادہ تر جو کلیسیاں اس وقت قائم ہوئی وہ یہودیوں سے ہی آئے تھے۔ یروشلم میں بھی یہودیوں سے سارے کنورٹ ہوئے تھے، اور آس پاس جتنی کلیسیاں تھیں، تو ان کو غلامی کا تجربہ تھا۔ تھوڑی سی جھلک دکھاؤں آپ کو غلامی کی۔ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال تک غلام رہی۔ قوم بنی اسرائیل جو ہے کتنے سال تک غلام رہی مصر میں؟ 430 سال تک۔ اور غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، اور غلام اپنے آقا کے متحد ہوتا ہے، جو مالک ہے وہی کرنا پڑتا ہے۔ جنہوں کہتے ہیں اگر وہ کہے سفید تو سفید، اگر کالا کہے تو کالا، اگر وہ کہے کہ سورج مغرب سے نکلنا ہے تو کہنا پڑے گا، کیونکہ غلام ہے۔ اور یہی حال تھا بنی اسرائیل کا۔ وہ ان سے ہل جتواتے تھے، وہ ان سے اینٹیں بنواتے تھے، گارا بنواتے تھے، سخت محنت لیتے تھے، اور ان کو ان کا معاوضہ بھی نہیں دیتے تھے۔ غلام اینڈ میں تو یہاں تک ہو گیا، انہوں نے کہا ان کے لڑکے ہی جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ غلام تھے، لیکن آپ کو یاد ہے کس کی خدمت سے، کس کے وسیلے سے خدا نے آزاد کیا مصر میں سے بنی اسرائیل کو؟ ہلو، یس، کس کو خدا نے استعمال کیا؟ موسیٰ کو۔ اور موسیٰ نے بھی خدا کی بات لوگوں کو بتائی، اور خدا نے کہا تم ہر گھر ایک برہ لے، ہر گھر، اس کا مطلب بہت سے برے، بے شمار بروں کا خون بہایا گیا، ہر گھر ایک برہ لے، اس کا خون جو ہے دروازے کے اوپر اور چوکھٹ پہ دونوں طرف لگائے، اور خدا کا فرشتہ گزرے گا
جس گھر میں خون لگا ہوگا، برے کی قربانی ہوئی ہوگی، اس گھر کو چھوڑ دے گا، باقیوں کے پلوٹے مار دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے چونکہ برے ذبح کیے تھے، وہ مزے میں تھے، ان کا جب فرشتہ جو اجل کا فرشتہ وہ آیا سزا دینے کے لیے آیا تو بنی اسرائیل کے گھر چھوٹ گئے، اور باقی جو ہے ان میں کوہرام مچ گیا۔ جب وہ رو پیٹ رہے تھے، بنی اسرائیل آرام سے اس حالت میں آزاد ہو کر مصر سے نکل گئے۔ بولے ہاللیلویا۔ لیکن کتنے برے، کتنے برے، ہر گھر میں بے شمار برے، لیکن گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے صرف ایک ہی برہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا، پورے جہان کا، پوری دنیا کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین کو نہ ماننے والوں کا، کمیونسٹ کا، عیسائیوں کا، ہر ایک کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک ہی برہ ہے، اور وہی گناہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور ہمارے گناہوں کو صلیب کے اوپر جڑ دیا اور شیطان کا بڑا تماشا بنایا۔ ہاللیلویا۔ اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی، جو ہمارے خلاف بنائی گئی تھی، اس دستاویز کو پھاڑ دیا، ہاللیلویا، اور ہمیں آزاد کر دیا۔ پریز دی لارڈ، بولے ہاللیلویا۔ ابھی صرف یہی نہیں، مصر غلام، یہ یہودی غلام ہی رہتے تھے، آزاد ہو گئے مصر سے، کنعان میں آ گئے اور وہاں سے پھر غلامی میں چلے گئے۔ کس کو یاد ہے یہ غلامی؟ 70 سال بابل میں اسیر رہے۔ موجودہ عراق جو ہے، عراق کا ملک، یہ بابل ہے۔ بنی اسرائیل کو غلام کر لیا گیا، 70 سال تک وہاں غلامی رہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ صدرک، میشک، ابدنجو، دانیل، نہمیہ، عزرا، اور غلامی میں رہتے ہوئے انہوں نے غلامی کا جوا اتار پھینکا تھا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ بادشاہ نے کہا، بابل کے بادشاہ نے، اس نے کہا کہ تم غلام ہو اور جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ جب ساز بجیں، بڑے بڑے الارم بجائے جائیں، اور اس وقت تم نے فوراً اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو سجدہ کرنا ہے جو میں نے نصب کیا ہے۔ یہ نبوکدنصر بادشاہ نے کہا۔ غلام تھے، ماننا تھا، لیکن 3 نوجوان ایسے تھے، صدرک، میشک اور ابدنجو، انہوں نے کہا اے بادشاہ، اتنا بتا دیتے ہیں، ہم تیرے اس مجسمے کو سجدہ نہیں کریں گے، خواہ تو آگ کی بھٹی کی آنچ کو 7 گنا بڑھا دے، 100 گنا بڑھا دے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم غلام تو یہاں ہیں لیکن ہم خدا کے غلام ہیں، اور ہمارے سامنے جو ہمارے گلوں پہ جوئے جوتے گئے ہیں، ہمیں خدا نے اس سے آزاد کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر غلام ہیں آپ، اگر کوئی غلام ہے، یاد رکھیں مسیح نے جو قربانی دی ہے کبھی نہ بھولیں، اور جہاں بولنا پڑے بولیں، آزادی سے بولیں۔ انہوں نے کہا ہم پہلے حکم کو مانتے ہیں، ایک خدا کو ماننا، ہم دوسرے حکم کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا نہ کرنا ہم نہیں کریں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا؟ صدرک، میشک، ابدنجو، مجھے پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، لیکن خدا نے آزاد کر دیا۔ بولیں پریز دی لارڈ۔ اور اسی غلامی میں ہی دانیل کو شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا، غلامی۔ لیکن غلامی میں رہتے ہوئے بھی دانیل نے کہا بادشاہ جو مرضی کر لے، میں خدا ان کی عبادت کروں گا۔ پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی شخص بادشاہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے نہ کرے۔ اور دانیل یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کے 3 بار دعا کرتا تھا یہوہ خدا سے۔ بولے ہاللیلویا۔ کہتا کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، خواہ ہندوستان میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہمیں اس ملک کی عزت ہے، ہمیں اس ملک کی قدر ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے قوانین کا احترام ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ہٹانے کی کوشش کرے، اگر کوئی کہے یسوع کا انکار کر دو، تو پھر یاد رکھیں ہمارے گلے حاضر ہے، ہماری قربانی حاضر ہے، مسیح کے لیے ہم قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، مسیح نے آزاد کیا ہے۔ ہم
کسی ایسے ملک کے اس قانون کو نہیں مانتے جو کہے مسیحوں کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسیحوں کو منادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح کہتا ہے پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ آپ طریقہ کار چینج کر سکتے ہیں، سٹائل چینج کر سکتے ہیں، آپ حکمت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ ہماری آیت کیا ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں اسرائیل کا تجربہ تھا غلامی کا، اب غلام تھے، اب وہاں سے بھی خدا نے آزاد کر لیا، بابل سے 70 سال اسیری میں خدا نے نہمیہ کو استعمال کیا، عزرا کو استعمال کیا، آزاد ہو کے واپس آ گئے اپنے گھر میں۔ لیکن سنیے، جب یہودیوں میں سے لوگ مسیح پر ایمان لائے، آزاد ہیں، اب وہ بابل سے بھی نکل آئے، مصر سے بھی نکل آئے، مسیح پر ایمان لانے کے بعد اپنی رسومات کو انہوں نے وہیں رکھا، ختنہ، قربانیاں اور مذہبی بہت سی، آپ پوری شریعت پڑھ لیں، بہت شریعت میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کیا ہے، ہاللیلویا۔ اور وہ یہ اس غلامی میں پھنسے ہوئے تھے، اب آپ کو پتہ چل گیا، انٹروڈکشن مل گیا، گلتیوں کو کیوں کہنا پڑا پالوس کو کہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو، کیونکہ وہ جت رہے تھے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال؟ آپ کہیں گے ہم تو نہیں جتتے، ہمارے اوپر تو کوئی جوا نہیں ہے، آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑا آگے چلیے۔ اب میرا ایک سوال ہے اور وہ سوال کا جواب میں دوں گا، مسیح نے ہمیں یعنی ایمانداروں کو جو نجات یافتہ ہے کن کن چیزوں سے آزاد کیا؟ جی قربانیوں سے آزاد کیا، کیونکہ ایک قربانی یسوع نے حتمی قربانی دے دی۔ اور کوئی بات؟ ختنہ سے بھی؟ اچھا، بعض کرسچن شوقیہ کرواتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے یہ شوق کہاں سے آ گیا۔ بائبل میں اس کی تعلیم ہی نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور پتہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں میڈیکلی، اور بھئی جو لوگ ختنہ نہیں کراتے وہ بیمار پڑے، کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ تو ایسی رسموں سے باز آئیں۔ نمبر 1، موت کے خوف سے، موت کے خوف سے، وہ کہتے ہیں نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ یہ غالب کہہ رہے کہ اب رونا بھی نہیں آتا، ہنسی بھی نہیں آتی، بس اندر ایک بات ہے، ڈر ہے، خوف ہے، موت آنی ہے، موت آ کے رہے گی، موت کا دن معین ہے، آ کے رہے گی، پھر نیند کیوں ساری رات نہیں آتی؟ لوگ جاگتے ہیں، پریشان ہیں، مر نہ جاواں، میرے بیٹیاں دا کی بنے گا، میری بیٹی دا کی بنے گا، رشتیاں دا کی بنے گا، کرائے دے گھر دا کی بنے گا، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو مسیح نے ہمیں موت کے ڈر سے آزاد کیا ہے، ایک موت نہیں، 2 موتوں کا خوف جو ہے ان سے آزاد کیا ہے۔ پہلا جسمانی موت، پالوس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ پالوس لکھتا ہے مرنا تو نفع کی چیز ہے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ ایماندار ہیں یاد رکھیں آپ کی موت گراں قدر ہے، ایمانداروں کی موت گراں قدر ہے۔ آپ اگر مر جائیں، اگر ہم مر جائیں، ایماندار بن جائیں، مر جائیں تو سمجھیں ایک دروازہ ہے جس میں سے داخل ہو کر ایک اور دروازے میں آ گئے ہیں۔ ہاللیلویا، یہ تو انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے خیمہ، ٹینٹ ایک جگہ سے اتار کے دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ ایماندار جب مرتا ہے وہ ٹینٹ کی جگہ سے کی طرح ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ، بولیے یار آواز ہی نہیں آ رہی، مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے موت کے ڈر سے آزاد کیا۔ بہت سی آیات ہیں اس کے لیے، لیکن میں نے مشہور آیت رکھی ہے اور میں چاہوں گا سب اونچی آواز میں یہ آیت پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب 25ویں آیت کٹھے پڑھیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، ہاں جی اونچی آواز سے، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے موت کا تہس نہس کر دیا۔
हमारी मौत की मौत यीशु मसीह के वसीले से हुई, और अब हमारी मौत से हमें कोई डर नहीं है। आज आंधी, कल आंधी है, परसों आंधी है। बोले हालेलुया। मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा कि बुजुर्गों आप बड़े कमजोर हैं, बीमार भी हैं अभी, तो आप बीमार हैं, आप दुआ करें आपको शिफा मिले। तो ठीक थे जब डेथ हुई, लेकिन उनका जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा इस जिस्म का क्या है, इस जिस्म को तो कीड़ों ने खाना है, लेकिन मेरा ईमान है कि जब मैं मरूंगा मेरी रूह खुदावंद के साथ होगी, जिंदा होगी। हालेलुया, बोले हालेलुया। क़यामत और जिंदगी यीशु मसीह है। फिर किस बात का डर, किस बात की वहशत, किस बात का खौफ? मौत से खामखा डरते रहते हैं। मत डरे, मौत से आती है तो आने दें, एक दिन आनी ही है, आज आ जाए कल आ जाए। हाँ एक बात है, मौत से मत डरें, गुनाह के अंजाम से डरें। अगर तो आपने गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, झूठ में बसर जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मौत आएगी और आपको एक और मौत भी आएगी, मौत के बाद एक और मौत। लेकिन अगर आप निजात याफ्ता हैं तो इस मौत का भी कोई खतरा नहीं और दूसरी मौत का भी कुछ खतरा नहीं। मुकाशवा में लिखा है कि गुनहगार आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे, लेकिन ईमानदार खुदावंद की बादशाहत में उसके चेहरे का दीदार करेंगे। उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार ना होगा। पहली मौत जिस्मानी मौत यानी रूह निकल जाना, और दूसरी मौत खुदा से अलहदगी, मरने के बाद भी जहन्नम। हमें उस मौत का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने जहन्नम को फतह किया है, शैतान के सर को कुचल डाला है, उसने मौत का बरमला तमाशा बनाया है, और जिंदा होने के बाद कहा ऐ मौत तेरी फतह कहां गई, मैंने तेरी फतह को कुचल दिया है। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मैंने तेरा डंक निकाल दिया है। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, अब तेरा बाद जिंदा रहूंगा, फिर नहीं मरने का। और जो मुझे कबूल करते हैं वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेंगे। मौत का खौफ, एक और खौफ, ये खौफ पता क्या है? चर्च जाने का खौफ, इबादत में जाने का खौफ, कहीं कलाम मेरे लिए ना हो जाए, कहीं पास्टर मुझसे मुखातब ना हो जाए। हालांकि पास्टर जो सामने कलाम सुनाते हैं किसी का निशाना नहीं बांधते, जिनको कहते ला के कलाम नहीं सुनाते। हाँ किसी में लग जाए तो असी की करिए, फिर ला के नहीं सुनाते, लेकिन नमक आखिर लगता ही है जख्मा दे। खादम कोई अमेजिश नहीं करते, खुदा कलाम का कलाम ठीक ठीक बयान करते हैं, लेकिन लोग कलाम सुनने से गुरेज करते हैं, खुदा की हजूरी में आने से डरते हैं, खुदा की हजूरी में डरते हैं कि कोई दुआ का ना कह दे, कोई कलाम का ना कह दे, कोई गीत गाने को ना कह दे, और हमारी जिंदगियों में तब्दीली जो है वो ना कहीं आ जाए। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या, खौफ है चर्च जाने का। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी पुरानी मिशन क्या कहेगी, ओए तू तो चंगा भला सा, तेरे बाप दादा तो चल दिया रही सी मिशन, तू कितों भाई मिशन बन गया। खौफ, खुदा के पास आने का खौफ। और ये खौफ पता कब शुरू हुआ? एक झलक दिखाता हूं मैं आपको, पढ़िए जरा खरूज की किताब। खरूज की किताब में हमें पता चलता है कि खुदा ने बनी इस्राएल से कहा लेकिन पहाड़ के से थोड़ा दूर रहो, और मैं उतरूंगा और मैं कलाम करूंगा, दूर से सुनो। और खुदा जो कि नूर है, जो कि आग है, जो कि आंधियों और तूफानों की सूरत में आता है, जब खुदा की कुदरत, खुदा का ज़हूर वहां पे हुआ तो पहाड़ दहल उठे, बादल गरजे, बिजली चमकी और पहाड़ कांपने लगे, जलजला आया, लोग डर गए, घबरा गए और मूसा से कहने लगे मूसा अब तू ही हमसे कलाम कर लिया, हमें तो डर लगता है, तू कलाम कर लिया कर, तू हमसे बातें किया करे, खुदा हमसे बातें ना करे। आज भी बहुत लोग खौफ में है कि खुदा मुझसे कलाम ना करे। क्या लिखा है? और मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर लिया कर, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन हम खुदा से बातें ना, बल्कि खुदा हमसे बातें नहीं करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। आपको बताऊं ये डर बनी इस्राएल में पाया जाता था, काश के खुदा ना बोले। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, बड़ी खास बात है, कितने सुनने के लिए तैयार? अपने हाथ ऊंचे करें। डरते थे कि खुदा बोलेगा तो मौत आ जाएगी। खुदा मुजस्सम हुआ, जिस्म लेके जमीन पे आ गया
اور جب یسوع مسیح زمین پہ تھا آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو. مجھ سے ڈرتے ہو, خدا کی آواز سے ڈرتے ہو, تم نے موسیٰ کے سامنے جو ڈر کا منظر رکھا ہے, خدا باتیں نہ کرے, اس کی سنو جو مجسم ہے. خدا مجسم ہوا, قدرت اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کا اکلوتا بیٹا, اور خدا نے کہا دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو. اور یسوع مسیح بولتا رہا 3.5 سال تک ان سے باتیں کرتا رہا. اب فرق سنیے, غلطی پہ ہے. نبی کیا کہتے ہیں, آپ سن رہے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خدا فرماتا ہے. نبی کوئی کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند یوں کہتا ہے, thus says the Lord. لیکن یسوع مسیح کیا کہتا تھا, میں تم سے کہتا ہوں, آئی سے, میں تم سے کہتا ہوں, آئی آئی آئی, میں ہوں, آئی ایم دا گریٹ آئی ایم. وہ جس کا موسیٰ کو کہا گیا کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ اس کا نام کیا ہے, یعنی میں جو ہوں سو ہوں. تو یسوع مسیح خدا مجسم ہو کے آ گیا, اس کی تو سنو. ہاللیلویا. اور متی 11 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے میری سنو. اور یوحنا 10 باب میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری سنتی ہیں. کان کھلے رکھیں سننے کے لیے. اور تھوڑا سا اطلاق اس کا کرنا چاہتا ہوں, خدا کی آواز سننے کے خوف سے نکل آئیں, دلیر بن جائیں. خدا کے سامنے آئیں گے, موت نہیں آئے گی, زندگی آئے گی, ترقی آئے گی, مخلصی آئے گی, رہائی آئے گی, اور خوشحالی آئے گی. پڑھیے عبرانیوں 4 باب 16ویں آیت. یعنی کہ پاس آؤ, میں چاہتا ہوں آگے کا لفظ آپ بولیں, پاس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس. آگے کیا ہے, پاس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس, ڈرتے ہوئے نہیں. خدا کے گھر میں آئے ناچتے کودتے گاتے بجاتے حمد و ثنا کرتے شکر گزاری کرتے, اس کی حضوری میں دلیری سے آئیں تاکہ ہم پہ رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. تو ہمیں دلیری حاصل ہے. میرے پیچھے کہیے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, بس قائم رہو اور آئندہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. ہم آزاد ہیں, ہاللیلویا, ہم آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں, اور یہ آزادی مسیح میں حاصل ہے. اور کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اب سنیں, کئی لوگ وہ کہتے ہیں ایک طرف سے آزادی ختم ہوئی, غلامی ختم ہوئی, دوسری طرف سے غلامی. آپ نے سنا میرا جملہ, ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک غلامی ختم ہوئی شیطان کی, ایک اور غلامی مسیح کی. لیکن یاد رکھیں مسیح کی غلامی اصلی آزادی ہے, مسیح کی غلامی حقیقی آزادی ہے. مسیح کے غلام بن جائیں, یہی آپ کی آزادی ہے. جو کہے وہ کرے. اور یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح. اور خداوند کا مطلب مالک, میسٹر. جیسے غلام کا مالک ہوتا ہے, آپ کہیں تو میرا مالک ہے. خداوند جدھر کمائیں گا ادھر چلنا گا. آج کے یہ خداوند تو نے مجھے آزاد کیا ہے, میں حاضر ہوں, مجھے استعمال کر. تھینک یو ویری مچ.